I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well, so let's see what happens over the next few days. The president's preference is to do a good deal. If we can get a good deal done, that would be great. We're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان سے وفد تہران پہنچ رہا ہے. مذاکرات کے حوالے سے اچھے اشارے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم ایران سے کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں. آبنائے ہرمز میں ایران کا ٹول وصولی کا نظام معاہدہ ناممکن بنا دے گا. ایران نے ڈیل نہیں کی تو صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. نیٹو سے متعلق مارکو روبیو نے کہا صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر نیٹو کے موقف سے بہت ناراض اور مایوس ہیں. خطے میں امن کا مشن. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں. وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ملے. سیکیورٹی معاملات پر اتفاق رائے. دو طرفہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. سرحدی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی تعاون پر بات چیت کی گئی. خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی. علاقائی پیش رفت اور پاک ایران تعاون پر خصوصی گفتگو ہوئی. مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں. Right now we're negotiating. We've had a relationship with them before. We have total control of the Strait of Hormuz. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. We want it open. We want it free. We don't want toll. اس وقت ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان. بتایا آبنائے ہرمز آزاد اور ٹیکس فری دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عالمی آبی گزرگاہ ہے. ایران سے جھگڑا ختم ہونے کو ہے. ممکنہ معاہدے میں ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. افزودہ یورینیم حاصل کر کے تباہ کر دیں گے. یورینیم سے متعلق تہران کا موقف مزید سخت. افزودہ یورینیم کسی صورت ملک سے باہر نہ بھیجا جائے. سپریم لیڈر نے حکم جاری کر دیا. ایرانی صدر کی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی سے ملاقات. فزشکیان نے یقین دلایا حکومت فوج کو جدید ہتھیار اور ہم ممکن سہولیات فراہم کرے گی. آرمی چیف نے کہا جنگ بندی کے دوران عسکری قوت میں مزید اضافہ کیا گیا. ہر قسم کی مہم جوئی کا جواب دینے کو تیار ہے. Crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. The world without China cannot move forward. Pakistan-China friendship, zindabad. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے. پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے. چین اور دیگر ممالک نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے. دنیا چین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. پاکستان اور چین کے مشترکہ تعاون سے نہ صرف دونوں ممالک بلکہ خطے میں امن و خوشحالی آئے گی. چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ممالک کی دوستی مضبوط سے مضبوط ہوئی. سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کی فراہمی کے لیے اہم ہے. چین زراعت میں جدت کے لیے پاکستان کی مدد کر رہا ہے. صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا. 75 سال پہلے شروع ہونے والا سفر آج مکمل تعاون اور شراکت داری میں بدل چکا. وائس چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس نے کہا چین عالمی فورمز پر پاکستان کی خود مختاری کی مضبوط حمایت جاری رکھے گا. تقریب میں سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. پائیدار امن کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام. GHQ میں تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء
اور غازیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین. کہا شہداء اور غازیوں کی قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے. مادر وطن میں امن و سلامتی ان کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء کی قربانیاں ہر پاکستانی پر ایک مقدس اعتماد کا اظہار ہیں. فیلڈ مارشل نے شہیدوں کے اہل خانہ کے حوصلے اور ثابت قدمی کی تعریف کی. پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا. تقریب میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا. ISPR کے مطابق 50 ستارے امتیاز ملٹری اور 12 تمغے بصالت دیے گئے. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے. اللیگلی انہوں نے ہمیں کڈنیپ کیا. 3 دن تک پریزن شپ میں رکھا ہمیں انہوں نے. چوتھے دن ہم اسرائیل پہنچے, وہاں سے ڈیپورٹیشن کا پروسیس شروع ہوا. ہمیں 3 دن تک سونے نہیں دیا گیا. رات کو یہ لوگ فلڈ کرتے تھے, پانی چھوڑتے تھے فلور پہ. اسٹن گنریڈ فائر کرتے تھے ہم پہ دن میں 3 دفعہ ایٹ لیسٹ. دنیا بھر کی مذمت اور تنقید کے بعد اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کے گرفتار تمام کارکنان کو رہا کر دیا. اسرائیلی فورسز نے 4 دن تک تشدد کا نشانہ بنایا. فلوٹیلا میں شامل سعد ایدھی کا ترکیہ پہنچنے پر ویڈیو بیان. کہا ہمیں سونے نہیں دیا جاتا تھا, پورا دن صرف پانی کی چھوٹی بوتل دی جاتی تھی. گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنان سے بدسلوکی پر پاکستان سمیت دنیا بھر نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ. پاکستان کو فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں, انسانی امداد میں رکاوٹوں اور مغربی کنارے اسرائیلی اقدامات کی مذمت. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 23 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR کے مطابق 48 گھنٹے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران خارجیوں کے زیر استعمال زیر زمین سرنگیں اور بنکرز کو تباہ کر دیا گیا. آپریشنز دتاخیل, سپن بوم اور بنو میں کیے گئے. انتہائی مطلوب خارجی سرغنہ جان میر عرف تور ثاقب بھی مارا گیا. جان میر کے سر کی قیمت مقرر تھی. فورسز اور شہریوں پر دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. خوارج نے سپن بوم میں بوبالی مسجد کے اطراف زیر زمین بنکر اور بارودی سرنگوں کا جال بچھا رکھا تھا. صدر مملکت, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین. کوکین کوئن پنکی کیس میں پنجاب میں 2 بڑی گرفتاریاں. ANF نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. دونوں گرفتار ملزمان غیر ملکی ہیں, تعلق نائجیریا سے ہے. ملزمان لاہور میں پنکی کے ڈرگ نیٹ ورک کا حصہ ہیں. کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث انتہائی مطلوب گینگ گرفتار. محکمہ ایکسائز کا حاضر سروس انسپیکٹر اغوا برائے تاوان میں ملوث نکلا. بریگیڈ پولیس نے ایکسائز انسپیکٹر سمیت 8 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے ایک شہری کو اغوا کر کے 1.5 لاکھ روپے تاوان وصول کیا تھا. ملزمان پولیس وردی کا استعمال کیا کرتے تھے. 4 پستول اور گاڑی برآمد. ملزمان متعدد شہریوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کر چکے ہیں. کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق, ڈرائیور گرفتار. بس تحویل میں لے لی گئی. ہرا کے والد کا لاش وصول کرنے سے انکار. پولیس کا کہنا ہے ہرا نے پسند کی شادی کی تھی اور حیدرآباد سے کراچی منتقل ہو گئی. کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 9 میں فائرنگ, 1 شخص جاں بحق, خاتون سمیت 2 افراد زخمی. مقتول کی لاش اور زخمی جنہ اسپتال منتقل. مقتول کی شناخت 17 سالہ نور شاہ زیب کے نام سے ہوئی. زخمیوں میں 19 سالہ صادق اور 60 سالہ حضرت بی بی شامل. پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے. ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے.
अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का केस लीगी एमपी साकिब और अदाकारा मोमिना इकबाल की एनसीसीआईए में पेशी। तफ्तीशी टीम को बयानात कलमबंद कराए और सबूत पेश किए। एनसीसीआईए ने मोमिना इकबाल और साकिब को आज दोबारा तलब कर लिया। एमपी साकिब को आज अपना मोबाइल फोन साथ लाने की हिदायत। मोमिना के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साकिब ने मोमिना के घर रिश्ता भिजवाया। मोमिना को साकिब की पहले से 2 शादियों का पता चला तो ताल्लुकात खत्म कर दिए। मोमिना का कहीं और रिश्ता तय हुआ तो लीगी एमपीए ने हिरासा करना शुरू कर दिया। असरो रसूख इस्तेमाल करके मोमिना के मंगेतर पर मुकदमा दर्ज कराया। साकिब के वकील ने मीडिया को बताया, दोनों के 6 साल से ताल्लुकात हैं। मोमिना पहले से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक थी, इसलिए शादी का मामला खटाई में पड़ा। मोमिना इकबाल ने 5 करोड़ से ज्यादा का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला बहाल किया जाए। शेर अफजल मरवत ने वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एक सजा याफ्ता नाअहल फर्द वाहिद की डिक्टेशन पर लिया गया। इस्तीफा दबाव के तहत लिया गया, गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। शेर अफजल मरवत का दरख्वास्त में मौक़िफ़ मजीद कहा, अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई करना गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम है। सोहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त का मतन, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, किसी भी तरह केस या अदालती कार्रवाई से ताल्लुक है ना अमल दखल। अपने लीडर के कहने पर मुस्ताफी हुआ हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जब तक बानी पीटीआई का एतमाद है सोहेल आफरीदी वज़ीर आला रहेंगे। सोहेल आफरीदी के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पटिशन एक साजिश है, अदलिया ऐसी दरख्वास्त पर तवज्जो न दे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का इनकलाबी इक़दाम। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 के लिए यूनिवर्सल नंबर मुतारिफ करा दिया। तर्जुमान सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के शहरी दुनिया भर से इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 और सेफ सिटी सर्विसेज से मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब से बाहर मुकीम शहरी की बराह रास्त पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज तक रसाई होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुतालिका से पंजाब पुलिस से राबता कर सकेंगे। यूनिवर्सल एक्सेस नंबर पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की तमाम अहम सर्विसेज दस्तयाब होंगी। मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का शराय भुट्टो पर डबल डेकर बस सर्विस में सफर। कहा, आलमी मयार की सफरी सहूलियात के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। मलीर एक्सप्रेसवे सिंध का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। शहरियों के सफर के दौरानिए और ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ भारत नहीं, तमाम मैचेस अहम हैं। कोशिश होगी इस बार टॉप 4 में जगह बनाएं। ऑलराउंडर आलिया रियाज कहती हैं, लड़कियों ने अटैकिंग क्रिकेट के लिए जहन तब्दील किया है। हमारे खेल पर तनकीद करना कोई नई बात नहीं। और ईद कुर्बान की तैयारी, गाय, बैल और बकरों की खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूब रौनक, भाव ताव जारी। खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारी भी अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं। कहते हैं, चारे से लेकर पानी तक सब महंगा हो गया, इसलिए कीमतें ज्यादा लग रही हैं।